کے اس تعلیمی تربیتی پروگرام میں ہم یہ جاننے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سونے اور جاگنے کے آداب کیا ہیں، چونکہ ہم جس طریقے پر ہیں، جس شریعت پر ہیں، جس دین پر ہیں، اس دین نے ہماری زندگی کے کسی گوشہ کو، کسی پہلو کو ناقص نہیں چھوڑا، ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ اس میں ہماری رہبری نہ کی گئی ہو، ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ دین اسلام نے زندگی کی ایک ایک پہلو، ایک ایک گوشے کی رہنمائی کی گئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے زندگی کے آداب میں، سلیقے میں، تعلیم اور تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے، اور ہم سب کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ سونے اور جاگنے کے طریقے کیا ہیں، ان کے کچھ آداب ہیں، وہ کیا ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلے چیز ہے، پہلا ادب ہے یا پہلا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ شام جب ہو جائے تو شام ہو جانے کے بعد عام طور پر چونکہ بچے گھر کے باہر کھیلتے ہیں، گھر اتنا بڑا، شہر اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے ہر کسی کے کہ بچے گھر کے اندر، شہر کے اندر کھیلے، باہر کھیلتے ہیں۔ یہ پہلا شام کے تعلق سے ایک ادب ہے کہ شام ہو جائے، شام ہونے لگے تو بچوں کو گھر کے اندر بلا لیا جائے اور شام کے وقت گھر کے باہر نہ چھوڑا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شام ہو جائے تو بچوں کو گھر کے باہر نہ چھوڑو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین اپنی جگہوں سے باہر نکلتے ہیں۔ شیاطین شام ہوتے وقت باہر نکلتے ہیں، پھر جب رات کا کچھ اندھیرا ہو جائے اس کے بعد پھر بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شام ہونے کے وقت گھر سے باہر نکلنے نہ دیا جائے، الا کہ بہت ہی زیادہ کسی کوئی ضرورت پیش آ جائے، اس وقت شیاطین باہر نکلتے ہیں۔ عام طور پر دیکھے ہوئے کہ بچے کو ماں کہیں لے کر گئی اور واپسی میں یا گھر آنے کے بعد رونا دھونا مچ جاتا ہے، گھر والے پریشان ہیں، بچے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان نے مس کر دیا ہو، وسوسہ ڈال دیا ہو، نظر لگ گئی ہو۔ اب اس کے اتارنے کے الگ الگ لوگوں کے طریقے ہیں، حالانکہ اگر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو نظر کو بلانا جا سکتا ہے۔ تو عام طور پر شام کے وقت بچوں کو باہر نکلنے نہ دیا جائے، باہر ہیں تو بلا لیا جائے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی کہ جب شام ہو جائے تو شام ہونے کی دعا کا اہتمام کریں۔ شام ہو جائے تو شام ہونے کی دعا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیہ النشور۔ کہ اللہ میں نے تیرے نام سے شام کیا، تیرے توفیق سے ہم نے شام کی ہے، پھر ہم تیرے ہی ذریعے، تیرے ہی عنایت کے ذریعے ہم صبح کرتے ہیں یا صبح کریں گے، ونحیا اللہ تیری عنایت کے ذریعے ہم جی رہے ہیں، اور تیرا جب اشارہ ہوگا ونموت تو ہم مر جائیں گے، والیہ النشور اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو شام ہو جائے تو شام کی دعا کا پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو یہ جو روحانی جو بیماری ہوتی ہے ان سے محفوظ رہیں گے، شیطانی جو بلائی ہوتی ہے ان سے بچے ہوئے رہیں گے۔ تو شام ہونے کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ ٹھیک اسی طرح تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے، بستر پر جانے سے پرہیز کریں، چونکہ عشاء اور مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے، عشاء اور مغرب کا وقت بہت قریب ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ اگر ہم بستر پر گئے، اللہ نے آئے، سو گئے اور خدا نہ کرے نیند کو اللہ کے رسول
جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی عادت نہیں رہی ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کا. عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے پرہیز کرے بچے، یہ ادب ہے. ٹھیک اسی طرح رات گئے تو جاگنے سے پرہیز کرے. ہمارے معاشرے کا ایک برا ماحول بن چکا ہے دیر رات تک جاگنا. جبکہ اسلامی تعلیمات، اسلامی ادب کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات، اسلامی ادب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اول شب میں سو جانا اور پھر ادھر آخری رات میں اٹھنا، بیدار ہونا اللہ رب العالمین کے قیام کے لیے، یہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں الٹا ہے، دیر رات سونا ہے اور پھر دیر دن چڑھے پھر جب ظہر کا وقت ہو، سورج ڈھلنے والا ہو، اس وقت جاگنا ہے. تو یہ ادب کے خلاف جو ہمارے زندگی میں، ہمارے روٹین میں آ گیا ہے، ہمارے طور طریقے میں آ گیا ہے، چلن میں آ گیا ہے، دیر رات سوئے اور پھر صبح بہت دیر جا کر کے اٹھے، یہ ہمارے زندگی کے ادب کے خلاف ہے. ٹھیک اسی طرح رات کو جاگنے اور دن میں سونے سے بچے. حالانکہ دونوں کی پوائنٹ دیکھیں تو لگ بھگ ملتا جلتا ہے، لیکن دوسرے نمبر پر جو بات ہے وہ بہت ہی گہرائی اور گہرائی کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. رات کو جاگنے اور دن میں سونے سے، یا جاگنے سے صرف عام جاگنا مراد نہیں. ایک آدمی رات کو رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. ایک آدمی رات بھر پوری رات عبادت کر رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تاریکی رات بنائی ہے لِيَسْكُنُوا فِيهَا، تاکہ اس میں آرام کرے، سکون حاصل کرے. تو رات کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ دنیاوی کاموں میں لگا کے پوری رات کام کرے اور دن تک سوئے، دن بھر سوئے نیند پوری کرنے کے لیے، یہ بھی غلط ہے. دین کے کاموں میں بھی پوری رات نوافل پڑھیں، یہ بھی غلط ہے. اللہ نے فرمایا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تاریک رات بنائی ہے لِيَسْكُنُوا فِيهَا، کیوں بنائی ہے؟ تاکہ آرام کرے، سکون حاصل کرے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا ہے. دن کو روشن کیوں بنایا ہے؟ تاکہ وہ دن کی جو ضروریات ہے، ذریعہ معاش ہے، کام کاج ہے، وہ دن کی روشن کے اپنے کام کاج کو نپٹائے، کام کاج کرے، محنت کرے، مزدوری کرے. تو دین کو اللہ نے ضروریات زندگی کے لیے، کام کاج کے لیے بنایا ہے اور رات کو سونے کے لیے بنایا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمرو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کچھ ایسی بات پتہ چلی ہے، کیا وہ بات صحیح ہے؟ اور وہ بات یہ ہے کہ تم رات بھر جاگتے ہو اور پورے دن روزہ رکھتے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے نبی یہ بات تو صحیح ہے، آپ کو جو خبر لگی ہے صحیح ہے کہ میں بالکل روزہ رکھتا ہوں، اپنی کنٹینیو روزہ رکھتا ہوں اور پوری رات قیام کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو، کبھی روزہ رکھو، کبھی چھوڑ دیا کرو اور اول شب میں سو جایا کرو اور پھر آخری شب میں جاگا کرو، اس وقت قیام کیا کرو. تو پوری رات جاگنا عبادت کے لیے بھی یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو کیونکہ اس حدیث کے آخر میں یہ بات بھی ہے کہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. تو رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا ہے اور دن ذریعہ معاش کے لیے بنایا ہے. ٹھیک اسی طرح ایک نقطہ یہ بھی ہے، زیادہ آرام کا بستر کا استعمال نہ کیا جائے. ایک مومن آرام طلبی نہیں ہوتا ہے. ایک مومن آرام کو پسند نہیں کرتا ہے، عیش کو پسند نہیں کرتا ہے. ایک مومن کی جو زندگی ہے وہ مجاہدانہ زندگی ہوتی ہے، وہ جفاکش، سخت کوش اور محنت کرنے والا زندگی ایک مومن کے لیے ہوتی ہے. یہ آرام طلب، عیش پسندی، آرام پسندی، یہ مومن کے لیے زیب نہیں دیتا ہے.
کا معمول ہے معلوم ہے کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ کھجور کی چھال سے بھری ہوئی گدا ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی بوریے پر لیٹے ہوئے تھے اور لیٹنے کی وجہ سے جسم پر اس کے نشانات پڑ گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو دیکھ کر کے صاحب رسول رونے لگے. عبداللہ بن مسعود صاحب رسول دیکھ کر کے رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ قیصر اور کسریٰ کی جو بادشاہ وہ ریشم اور مخمل کی گدوں پر سو رہے ہیں اور آپ ایک کھجور کی چٹائی بوریے پر سو رہے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ آپ اس طرح سے لکھنے کے قابل ہے. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہے دنیا میں امان آخرت میں. ایک مومن کو آرام چاہیے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ آخرت میں ہے. دنیا میں آرام پسندی آرام طلبی عیش والی زندگی مومن کو زیب نہیں دیتا ہے. مومن کی تو یہ زندگی جو ہے وہ مجاہدانہ ہے. محنت کرتے رہے جفاکش کرتے رہے کوشش کرتے رہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرام پسندی یا سکون کی زندگی میں کیسے گزار سکتا ہے؟ میں عیش و آرام اور راحت بھری زندگی کیسے گزار سکتا جبکہ ہمیشہ ہمامت اسرافیل سور کو منہ پر لیے ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. ایسے وقت میں کب اللہ حکم دے دے اور کب اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکے تو وہ سور کو اپنے ہاتھ میں اور منہ کے قریب کیے ہوئے اللہ کے انتظار میں ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور سور پھونکے اور قیامت برپا ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام پسند کو پسند نہیں کیا کرتے تھے. ایک اسی طرح ایک مسئلہ ہے ہم بستر پر جائیں سونے کے لیے تو سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کر لیا کریں. سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کر لیا کیجئے. یہ سنت ہے اور سونے کے آداب میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کر لیتے تھے. اور یہاں ایک بڑی بات بتاؤں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں غسل کی حاجت ہوتی تو آپ اس جگہ کو دھو لیتے اور اگر غسل اس وقت نہیں کرتے تو وضو کر کے پھر بستر پر جاتے تھے سونے کے. کیا اس غسل سے مراد غسل جنابت ہے؟ غسل جنابت ہے. غسل جنابت کی حاجت ہو جاتی ہے اور ہونے کے بعد اگر اس وقت غسل نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کریں. اس لیے کہ وضو کا اہتمام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پیر میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے آ کر کے ہمارے ہاتھ کو چاٹے ہمارے پیر کو چاٹے. اور عام طور پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز چکنائی چیز اگر لگی ہوئی ہو ہم دھو کے نہیں سو رہے ہیں تو کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں کاٹ لیتا ہے پھر وہاں سوجن جیسا ہو جاتا ہے تو وضو کر کے سونے کا اہتمام کریں. ٹھیک اسی طرح جب ہم سونے جائیں تو اس وقت گھر کے دروازے کو بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کریں. آیت الکرسی اگر پڑھ لیتے ہیں تو اور زیادہ مضبوطی آتی ہے اور زیادہ بہتر ہے. گھر کے دروازہ کو بند کر کے سوئیں. بند کرنے کے وقت بسم اللہ کا ایک بات یاد رکھیے گا گھر کے دروازہ کھولیں یا بند کریں بسم اللہ کا ضرور اہتمام کیا کیجیے. کیونکہ بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گھر میں آتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں. شیطان کی انٹری نہیں ہو پاتی. شیطان پھر اندر نہیں آ پاتا ہے. سوتے وقت گھر کے دروازہ کو بند کریں تو بسم اللہ کا اہتمام کریں. ایک اسی طرح سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں. سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑنا چاہیے. یہ سنت ہے. بستر پہلے دن پر لگا ہوا ہو سونے جا رہے ہیں تو سونے سے وقت یا تو بیڈ شیٹ کو اٹھا کے جھاڑیں یا کپڑے سے جھاڑیں اس وقت بھی بسم اللہ کا اہتمام کیا کریں. اس لیے کہ نہیں معلوم کون کس نے سویا کون سو رہا ہے نہیں پتا. شیطان جن جو ہمارا بھائی ہے ان کے تعلق سے قرآن میں ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے.
سنتا ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہم سن نہیں پاتے. اس لیے حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو جھاڑ کر کے سوئے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو کر گیا ہو یا وہ سو رہا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے بستر جھاڑا کرے. اسی طرح 10ویں پوائنٹ میں ہے کہ جب بستر پر پہنچے تو کچھ نہ کچھ قرآن کا ایک سورہ ہو، ایک رکوع ہو، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کیا کریں، پڑھا کریں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آیت الکرسی کے تعلق سے ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے، پوری رات ایک فرشتے کو اس کی حفاظت اور نگرانی میں لگا دیتا ہے، پھر کوئی ایذا، کوئی شر والی چیز، نقصان والا چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو کچھ نہ کچھ سوتے وقت بستر پر جائیں تو جہاں وہاں سونے سے پہلے قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ لیا کریں. یہ بھی سونے کے آداب میں سے. بھی کسی طرح بستر پر گئے تو کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لیے. اب سونے کا ارادہ ہے تو اس وقت دعا پڑھیں. سوتے وقت کی جو دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور اس کے بعد دائیں کروٹ پر، دائیں پہلو پر لیٹے، دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار پر رکھیں اور دائیں پہلو دائیں کروٹ لیٹے. یہ سنت ہے اور یہ سونے کے آداب میں سے ایک ادب ہے. ٹھیک اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ پیٹ کے وقت سونے سے پرہیز کریں اور بچے کو بھی اس سے بچائیں. عام طور پر بچوں کی عادت ہو جاتی ہے ماں باپ کی صحیح تربیت نہ دینے کی وجہ سے، بچہ جیسے چاہ رہا ہے سو رہا ہے، ماں باپ دھیان نہیں دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. پیٹ کے وقت سونا یہ سونے کے اور شریعت کے خلاف ہے، سونے کے ادب کے خلاف ہے اور شریعت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. پیٹ کے وقت نہیں سلانا ہے. اسی طرح رات کے آخری حصے میں سو گئے، اول شب میں رات کے آخری حصہ میں اٹھنے کی، جاگنے کی عادت ڈالی. یہ مجاہدانہ زندگی ہوتی ہے، یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے. یہ مومن اول شب میں عشاء کے بعد سو جائے اور آخری رات میں جاگے. عشاء کے بعد فضول کی باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. گھر کی کوئی ضرورت کی بات ہو یا بیوی کی بات ہو اس کی اجازت ہے، ورنہ دنیا میں کسی بات کی اجازت نہیں ہے. قوم کی اگر فلاح اسلام کی بات ہے، قوم کی فائدے کی بات ہے تو اس کی بات کی جا سکتی ہے، ورنہ دوسری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تو رات کے آخری حصے میں ایک مومن کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ آخری حصے میں جاگے اور جاگنے کی عادت بنائیں. جاگیں گے کیا کریں گے؟ جاگنے کے بعد قیام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، نماز فجر کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک اسی طرح سو گئے، اب صبح اٹھنا، نیند سے جاگنا ہے تو نیند سے جاگنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں. نیند سے بیدار ہونے کی دعا مجھے معلوم ہے کہ سب کو یاد ہونی چاہیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا ہے، نیند سے بیدار ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھا کریں. دیکھیے رات، پوری رات لمبی 4-5-6 گھنٹے کی رات میں سو گئے اور رات میں انسان کو خواب بھی آتے ہیں. اچھے اور برے دونوں طرح کے خواب آتے ہیں. اچھے اور برے دونوں طرح کے خواب آتے ہیں. تو اس میں اسلامی کیا تعلیمات ہے؟ اگر اچھا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ آخری پوائنٹ میں یہ بات ہے کہ اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اور یہ ریئل ہے کہ جو خواب دیکھ رہے وہی ہو رہا ہے، وہ چیز اچھی ہے تو اللہ کی طرف سے گفٹ سمجھیے، تحفہ سمجھیے. ہاں لیکن برا خواب اگر ہے تو برا خواب اگر دیکھیں تو اس میں فوری طور پر اللہ سے پناہ مانگیں. اچھے خواب کے تعلق سے کہ اپنے مخلص دوست سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اگر وہ اس تعلق سے ہے، دینی مزاج کے ہیں، انہیں اس خواب کے بارے میں نالج ہے، علم ہے، مخلص دوست کو بتا سکتے ہیں. برے خواب کے تعلق سے پہلے تو اللہ کو پناہ طلب کریں. اللہ سے اس خواب کے تعلق سے جو شر ہے اس سے پناہ طلب کریں. کوئی ڈر گیا ہو، برا خواب دیکھا ہو تو اللہ سے پہلے چاہیے کہ پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں اور اس کے بعد بائیں طرف 3 بار تھو کر دیں، دھتکار دیں، کروٹ بدل کر کے لیٹیں.
دعا کا اہتمام کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون. اس دعا کا اہتمام کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون. اس دعا کے پڑھنے سے جو پریشان کن خواب ہے، جس خواب کی وجہ سے انسان پریشان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشان کن خواب دیکھنے والے کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے. اس لیے اس دعا کو یاد کر لیجیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. تو برا خواب کسی کو شیئر نہیں کرنا ہے، بتانا نہیں. ڈرانا خواب کسی کو نہیں بتانا ہے، غلط خواب کسی کو نہیں بتانا ہے. خواب کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم آتی ہے، اچھا خواب ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب ہے تو شیطان کی طرف سے ہے. تو شیطان کی طرف سے ہے. برا خواب کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو شیئر نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے. تو یہ چند باتیں سونے اور جاگنے کے آداب کے تعلق سے ابھی ہم نے تعلیمی اور تربیتی پروگرام میں سیکھا سمجھا ہے. اس تعلق سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کو سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں. کبھی کبھی مجھے دوپہر میں 7 گھنٹے کا آرام ہونا، ایک آدھا گھنٹہ کر سکتے ہیں. قیلولہ ہے، ظہر کے بعد قیلولہ کر سکتے ہیں، دن کے کھانے کے بعد. عصر کے بعد نہیں ہے، ظہر کے بعد جو سننا طریقہ ہے. ظہر کے بعد قیلولہ دن کے کھانے کے بعد. کھانا کب کھاتے ہیں؟ عصر وقت. تو دن کے کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلا کرتے تھے. یہ ایک اصول ہے، ایک ادب ہے. رات کے کھانے کے بعد تھوڑا چہل قدمی کیا کرتے تھے اور دن کے کھانے کے بعد قیلولہ کرتے تھے. اس اصول کو یاد رکھیے، اس پر عمل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.